الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا. چنانچہ اسی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کی جانی ہیں کہ رمضان المبارک کا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے اور ان دونوں میں مناسبت کیا ہے. آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کا نزول اولاً جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا وہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں. ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلی وحی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ جو نازل ہوئی اس کا بھی نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. اور اس کے بعد قرآن کریم کا نزول جب آسمان دنیا سے اس دنیا کی طرف ہوا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، موقع ماحول کی مناسبت سے وہ 23 سالہ مدت میں ہوا. لیکن جو پہلا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف جو قرآن کریم کو یک بارگی اتارا گیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور قرآن کریم ہمارے لیے ایک نسخہ ہدایت ہے، ایک دستور حیات ہے، یعنی اسلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ اور ایک دستور حیات ہے جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی اور ہم اس کے مکلف ہیں. ہم جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جتنے علوم و فنون کو پڑھتے ہیں، ان تمام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن علوم کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کرے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اسی قرآن علوم کی تشریح کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد ہونے والے کلام جو حدیث کہلاتے ہیں وہ ہے. پتہ چلا کہ جتنے بھی علوم و فنون مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اس وجہ سے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قرآنی علوم کو سمجھنے میں آسانی ہو اور سہولت ہو اور اس کے پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. پتہ چلا کہ رمضان المبارک سے قرآن کریم کی مناسبت ہے اور قرآن کریم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے اور موجودہ دور میں بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں. لہذا رمضان المبارک کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا ہے اسی طرح ہمیں بھی گزارنا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی تلاوت کو بڑھا دیتے تھے اور سخاوت کا جذبہ بڑھ جاتا تھا. اور جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تھا، یعنی اس مدت میں اس سے پہلے تک جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہے اس کا دور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول رہا اور اسلاف کا بھی یہی معمول رہا. اور آج کل جو خانقاہیں چلتی ہے اس میں اکابرین علماء کرام جو موجود ہیں وہ تمام اپنے علمی اور جو دوسری مصروفیات ہے اسے ترک کر کے اپنے وقت کو فارغ کر کے یا تو تلاوت کلام پاک میں لگاتے ہیں یا دوسری عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں. اب دوسری عبادتوں کی بنسبت تلاوت کلام پاک کی افضلیت کیسے ہے، اس معنی کر کہ اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی رہا اور صحابہ کرام کا بھی معمول یہی رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہم جب تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے اس وقت تک گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات چیت کرتے رہیں. اور آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بڑا عہدیدار ہو یا بڑا بادشاہ ہو اور
کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم اس کے پاس گئے اور اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا کوئی بھی کسی بھی مناسبت سے ہم اس سے گئے، اس دوران کوئی معاملہ پیش آیا جو عمومی تھا، مثلا کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز تقسیم ہوئی جو عمومی تھی، کوئی ایسا مرحلہ پیش آیا جو عمومی تھا، جو سب کو کرانا ضروری تھا، ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو خاص مہمان ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ چیز پہلے سے سائڈ کر کے رکھ دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاص لوگ ہیں، انہیں لائن میں لگنا نہیں پڑتا اور انہیں اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طریقے سے اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ یہ سمجھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سی حاجتیں ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں، لیکن جب ہم اپنے اوقات کو تمام چیزوں سے فارغ کر کے قرآن کریم کی تلاوت میں لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعاؤں کے ذریعے ہم مانگنا چاہتے تھے اور نہیں مانگ سکے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنا مانگے عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو وقت صرف ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے میں خرچ ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام میں ہم مصروف ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی طرح روزے کو بھی دونوں کے درمیان جو ہے ایک مناسبت، روزہ اور قرآن کریم کے درمیان ایک صفت مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی۔ قرآن کریم جو بندہ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتا۔ کوئی بندہ اس سے کوئی دوسرا کوئی اس سے دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے ہے، اسی طریقے سے روزہ جو ہم رکھتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک جو ہم بھوکے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے رضا کے حصول کے لیے۔ لہذا ان دونوں میں مناسبت ہوا، یعنی روزے میں اور قرآن کریم میں ایک مناسبت یہ ہوئی۔ اور دوسری مناسبت یہ ہوئی کہ جس طرح روزے دار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو میں اپنی طرف سے بدلہ دیتا ہوں، تو اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی اور رمضان المبارک میں اس پر مزید بڑھ جاتا ہے، اور یہ بڑھوتری 10 گنا سے 70 گنا تک ہو جاتی ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید ہوگی اور جتنا استحضار ہوگا، اتنی زیادہ اس میں بڑھوتری ہوتی جائے گی۔ گویا ان دونوں میں بھی مناسبت، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ایک ذریعہ بھی ہوا اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بھی ہوا۔ یہ دو صفت مشترک۔ اور تیسری صفت یہ مشترک ہوئی کہ جس طرح روزے کے بارے میں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ روزہ رکھنے والے شخص کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنے گا اور اس کی سفارش کرے گا، اسی طرح قرآن کریم اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ لہذا ان دونوں کے درمیان مناسبت، جب ہمیں ان دونوں کے درمیان مناسبت کا اندازہ ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ ایک نسخہ ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے، تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، جو تربیت کے لیے ہے کہ اللہ کا استحضار بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے قرآن کریم کی تلاوت میں ہمیں مصروف رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے برکات کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور اس میں جو دیگر اگر ہم خالی بیٹھیں گے تو خالی بیٹھتے وقت انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہو جاتا ہے، جو کام نہیں ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لغو کاموں میں ہم رہیں گے مصروف، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہیں، تو ہمارا وقت بھی وصول ہوگا اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے برکات کو بھی حاصل کر لیں گے اور نیکی بھی ہمیں ملتی رہے گی، اللہ اور تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا اور ہمارے لیے یہ سفارش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم پورے سال جو ہے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کی ادائیگی کے دوران ہم امام صاحب سے بہت سی صورتیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے معنی معلوم نہیں ہوتے کہ اس میں کیا کہا گیا۔ بہت سے حضرات کو معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے حضرات کو معلوم نہیں ہوتے۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ ملا ہے، اس میں ہم علماء کرام سے رہنمائی لے کر اس کو سیکھے، سمجھے کہ یہ فلاں صورت میں کون سا مضمون وارد ہوا ہے،
تاکہ اس کے ذریعے سے نماز کے دوران جو خشوع خضوع کی کیفیت ہے اس میں بڑھوتری ہو. یعنی سورہ فاتحہ کا پیغام کیا ہے، اسی طریقے سے علم تر سے لے کر کے سورہ ناس تک جو صورتیں ہیں ان کا پیغام کیا ہے، ان میں کیا کیا مضمون وارد ہوا ہے. جب ہم انہیں سیکھیں گے، سمجھیں گے اور علماء کرام کی رہنمائی لے کر ان کے جو ترجمے ہوتے ہیں، معتبر ترجمے، ان کی رہنمائی میں پڑھیں گے یا ان سے سیکھیں گے، سنیں گے، تفسیروں کو سنیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ جب جنت والی چیزیں آئیں گی تو ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے حصول کے لیے ہماری راہ آسان فرما دے. اور جب جہنم کا تذکرہ ہوگا تو ہم اس سے پناہ مانگنے والے بنیں گے. تو یہ ایک موقع ہمیں ملا، ایک فرصت ہمیں ملی. اور ایک تیسرا کام یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ہم اپنے اوقات کو فارغ کر کے اپنے اصلاح کے لیے وقت کو نکال کر کے بزرگان دین کی خانقاہوں میں جائیں. اور وہاں پر چونکہ پورا شیڈیول طے ہوتا ہے، پورا نظام متعین ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کے جو معمولات ہیں وہ پورے متعین ہوتے ہیں کہ ان کے اوقات صحیح طور پر گزرے، ان کے اوقات میں کسی بھی طریقے سے کوتاہی نہ ہونے پائے اور پورے طور پر وصول ہو سکے. وہاں پر اگر جائیں گے تو ان بزرگان دین کی توجہ کی برکت سے بھی ہمیں بہت سی چیزیں حاصل ہو جائے گی، ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ رہے گا. اور اسی طرح ہمارا جو وقت ادھر ادھر فارغ ہو کر کے ایسے غلط گزرتا ہے وہ بھی محفوظ رہ جائے گا اور ہم عبادت میں اپنے اوقات کو گزار پائیں گے. اسی طریقے سے قرآن کریم جو لوگ یاد کر چکے ہیں، جو حافظ ہو چکے ہیں اور وہ دوسرے کاروبار میں مصروف ہیں، جو لوگ تو دینی علوم میں لگے ہوئے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے لیے نظام ہے مستقل، وہ تو یاد کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، قرآن کریم اٹھاتے ہی ہیں. لیکن جو حضرات ایسے ہیں جو حافظ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد دیگر امور میں مصروف ہو چکے، اس کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ چکے، ان کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ قرآن کریم یاد کر چکے، حفظ کر چکے، تو اب آپ کے لیے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگر آپ یاد نہیں رکھتے ہیں اور اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس پر سخت وعیدیں ہیں. لہذا اس کی حفاظت کے لیے بھی آپ وقت نکالیں اور وقت نکال کر کے اس کی پوری ترتیب بنائیں. اور نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں کی بھی پابندی کریں اور ایک ماحول بنائیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے آئے اور قرآن کریم لے کر کے تلاوت کریں. اسی طریقے سے جو نماز کے بعد کا وقت ہے، ہم نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں رہیں اور اس وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے بعد جو سنن و نوافل سے فارغ ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو چکی ہے تو اس قضاء عمری کریں. تو یہ جو نماز سے پہلے اور بعد کا وقت ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہے جس میں ہم صحیح طور پر اس کو وصول کر کے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے فارغ کر سکتے ہیں. 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان سے پہلے کا وقت اور ان سے بعد کا وقت. ابھی جو غزہ کے حالات ہیں ان میں جو لوگ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اس کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ لوگ قرآن کریم کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کے معانی کو سمجھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں اور اس کے پیغام پر عمل کرتے ہیں. چنانچہ وہیں کی سرزمین سے وابستہ ایک شخصیت ہے، ایک قلمکار ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسائل من القرآن، شیخ ادہم الشرقاوی کر کے. انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو لیا، ایک آیت کو لیا اور اس کے ذریعے سے عربی میں پورا سمجھایا. ابھی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس کے ذریعے سے سمجھایا کہ یہ دیکھو قرآن کریم کا کیا پیغام، اس پیغام کے مطابق چلو. لیکن جب ہم قرآن کریم کے پیغام کو ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اور پیغام کو سمجھنے سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت پر آئے، پھر آگے مرحلہ آتا ہے قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا. لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اوقات کو صحیح طور پر وصول کریں، کیونکہ قرآن کریم ایک نسخہ ہدایت ہے اور ہمارے مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہوں نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو دستور حیات بنائیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. لہذا اسی کے مطابق ہمیں چلنا. ایک واقعہ اخیر میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو ایک فوجی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان دوست تھا اور اس کا ایک فوجی دوست تھا جو غیر مسلم تھا
اس نے اسلام قبول کیا، چونکہ اس کی جو دینی جذبے اور رمضان المبارک کی برکتیں اور دوسری چیزیں دیکھ کر کے وہ متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا، تو اس کی اسلام قبول کرنے کے بعد جو مسلم دوست تھا اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہ شرعی وضع قطع میں نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں اسلام کے اہم رکن میں سے ہے، یہ سب چیزوں پر عمل کرو اور ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، لیکن جہاں تک بات رہی داڑھی کی تو رکھو گے تو بھی چلے گا، نہیں رکھو گے تو بھی چلے گا. اس نے ایسا اس سے کہہ دیا. تو اس فوجی نے ایسا کہا کہ دیکھو ہم جو فوجی ٹریننگ میں جاتے ہیں اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمیں اس کا مکلف بنایا جاتا ہے کہ تمہارا جو کمانڈر ہے، تمہارا جو چیف انچارج چیف کمانڈر ہے، وہ تم کو جو کہے اس کے مطابق کرنا ہے، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے. لہذا جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میرے کمانڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ہمیں اس سے فرض واجب سے بحث نہیں، ہمیں بس کمانڈر کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. لہذا ہم بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں کہ ہمارے مربی اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمانڈر ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری زندگی اس نمونے کے مطابق کتنی چل رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ فکر بیدار فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.